ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ پاکستان کی شاندار، پاکستان کی مؤثر، پاکستان کی جاندار جو سفارتکاری ہے، اور خاص طور پر پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کے اس وقت گن گائے جا رہے ہیں پوری دنیا میں، اور بالآخر اس جو سفارتکاری ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مذاکرات کے لیے اسلام آباد کی میز جو ہے وہ سجنے کو تیار ہے، اور وفود کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد ٹاکس یعنی تیسری جنگ عظیم کے بالکل دہرائے پر وہ ممالک جو پورے خطے میں ایک ایسی کشیدگی کا سامنا کر رہے تھے، ان سب کے لیے ایک نئی نوید کے ساتھ پاکستان نے ایسے اقدامات کیے جو عالمی امن کو یقینی بنانے میں دوسرا مارکہ ہے۔ یعنی ایک طرف جو وار آن ٹیرر میں پاکستان نے عالمی امن کو یقینی بنایا، اور اس مرتبہ پھر پاکستان نے عالمی امن کو یقینی بنانے کے لیے اپنے تمام سفارتی ذرائع کو ایکسیکیوٹ کیا، استعمال کیا، ایک مؤثر سفارتکاری کی۔ اور اس سفارتی کوششوں میں ڈیفینیٹلی ہم نام لیں گے ہمارے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا، فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر، اور ہمارے وزیر خارجہ اور ہمارے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ان کاوشوں اور کوششوں کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان باضابطہ طور پر مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ اور ان مذاکرات کا آغاز، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکی جو محکمہ خارجہ ہے ان کی ترجمان نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ پاکستان کے اسٹینڈرڈ ٹائم یعنی صبح 10 بجے ایک محتاط اندازے کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوگا 11 اپریل کو، اور یہ ہوگا سیٹرڈے۔ ناظرین، یہ کتنا اہم ہے، اور اس حوالے سے سیکیورٹی کے کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ غیر معمولی اقدامات کیے جا رہے ہیں، انتظامات کیے جا رہے ہیں، وفود کی آمد کا سلسلہ ایک طرف جاری ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بڑی اہم شخصیات جو ہے ان کے حوالے سے جو ہے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ آج رات پاکستان میں اسلام آباد یعنی وفاقی دارالحکومت میں لینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے تمام تفصیلات جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھی، لیکن یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی وفد کی قیادت جو ہے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کریں گے، ایرانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ عباس عراقچی، اور اسپیکر ہیں ان کی پارلیمنٹ کے، وہ بھی یہاں پر اس مذاکراتی عمل کا حصہ ہوں گے۔ اس سے قبل جو ڈیولپمنٹس ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم نے مختلف عالمی رہنماؤں سے آج بھی رابطہ کیا ہے۔ فرانسیسی صدر سے جو ہے وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور فرانس کا ثالثی کی کوششوں پر پاکستان کو مبارکباد دی ہے۔ اور ڈیفینیٹلی اس کے بعد ہم ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ناظرین، اب سے کچھ دیر قبل فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کی اہم ملاقات ہوئی ہے، وزیر اعظم سے 1 on 1 ملاقات ہوئی ہے۔ پائیدار امن کے لیے پاکستان کے ثالثی کے کردار کے عزم کا ایک مرتبہ پھر اعادہ کیا گیا ہے۔ پرائم منسٹر آفس کی جانب سے جو اعلامیہ سامنے آیا اس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے میں کشیدگی پر حالیہ پیش رفت میں اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ دونوں فریقین جنگ بندی برقرار رکھنے اور تحمل کا مظاہرہ جاری رکھنے پر بھی زور دیا ہے۔ بحرین کے سربراہ سے بھی وزیر اعظم نے آج ٹیلی فونک رابطہ کیا، اور کچھ دیر قبل لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام سے بھی رابطہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے لبنان میں جاری اسرائیلی جارحیت کا شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے، اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم کی حالیہ حملوں میں پاکستان سے مدد کی اپیل سامنے آئی ہے، اور لبنان کے وزیر اعظم نے پاکستان سے ان حالیہ حملوں پر مدد جو ہے اس کی اپیل کی گئی ہے۔ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں ناظرین۔ پاکستان جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر ڈپلومیٹک ہب بننے جا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس سفارتی کامیابی سے کس کو تکلیف ہے، گو کہ وہ اس کا بینیفیشری بھی ہے، لیکن اس کی تکلیف ہے، صف ماتم ہے۔ اے آئی ویڈیوز کا سہارا بھی اب نہیں لے سکتے، کیونکہ اے آئی ویڈیو بھی پراپر نہیں جنریٹ کر پا رہے۔ لیکن اس تمام تر صورتحال کے بینیفیشریز جو ہیں وہ اور کون کون سے ممالک ہیں؟ اگر پاکستان اسلام آباد اکارڈ کو کامیاب کروانے میں کامیاب ہوا تو ڈیفینیٹلی اس کا صحرا پاکستان کے سر تو ہوگا، لیکن اس کے بہت بینیفیشریز بھی ہیں۔ ایک اکنامک ایکٹیویٹیز کا آغاز ہوگا، ایک معاشی انقلاب برپا ہوگا، ریجنل کنیکٹیویٹی جو ہے وہ مزید مضبوط اور مربوط ہوگی، اور اس کا کیا امپیکٹ ہے اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت جو پینلسٹ ہیں، جب میں آپ کو ان کا تعارف کرواؤں گا تو اپنے اپنے شعبوں میں نہ صرف وہ مہارت رکھتے ہیں بلکہ کرنٹ پولیٹیکل اور جو مڈل ایسٹ کرائسس ہیں اس پر بڑی گہری نظر بھی رکھتے ہیں۔ ہمارے سے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہردل عزیز، متین حیدر صاحب، بین الاقوامی امور کے، مشرق وسطیٰ کے اور سیاسی امور کے ماہر ہیں،
اور سینئر صحافی بھی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جے آر بلوچ صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, فارمر ایمبیسڈر ہیں اور ان تمام تر صورتحال پہ پاکستان ٹیلی ویژن کو اپنا خصوصی وقت بھی دیتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر گل عائشہ بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بین الاقوامی امور کی ماہر ہیں. آپ بھی اس تمام تر صورتحال پر بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. متین حیدر صاحب, آپ کے پاس بڑی تفصیلات ہوتی ہیں, بہت ڈیولپمنٹس جن کے امکانات ہوتے ہیں اور آپ کے پاس وہ خبریں بھی ہوتی ہیں. تو یہ بتائیے گا سر, جہاں اسلام آباد جو ہے اس سفارتی مارکے کا کہیں یا اس اسلام آباد ٹاکس کا کہیں یا اس میزبانی کا جو پاکستان کو شرف حاصل ہوا ہے, اس کا ریجنل اور گلوبل امپیکٹ پر ذرا روشنی ڈالیے گا سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو پروگرام میں مدعو کرنے کا شکریہ, اور آپ نے بہت اہم نکتہ اٹھایا کہ اس کا علاقائی اور بین الاقوامی سطح پہ یہ جو پاکستان اتنی بڑی امن کے مذاکرات کی میزبانی کرنے جا رہا ہے, اس کا کیا اثر پڑے گا. یقینی طور پہ ایک تو آپ نے جس طرح اپنے اوپننگ میں کہا کہ پاکستان اب ایک سفارتی مرکز بن چکا ہے, اور سجاد بخاری صاحب علاقائی سطح پہ آپ دیکھیں تو علاقائی سطح پہ ہمارے پڑوس میں ایک ملک تھا جو اپنے آپ کو بہت بڑا چودھری سمجھتا تھا, وہ اپنے آپ کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر سمجھتا تھا, وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ اس کے بغیر دنیا میں کہیں تنازعات کا حل نہیں, اس کی سفارتکاری جو ہے. لیکن اس کے لیے یہ بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے, چونکہ بھارتی پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف ہمیشہ سے رہا, پاکستان کے بیانیے کے خلاف رہا, پاکستان کی سفارتی کوششوں کے خلاف رہا. تو پہلا تو امپیکٹ یہ بنے گا کہ ہندوستان میں اس وقت ایک صف ماتم جی صف ماتم ہے, ایک جسے کہتے ہیں. لیکن متین صاحب, وہاں پہ بھی جو عقل و فہم رکھنے والے لوگ ہیں, غیر جانبدار لوگ ہیں, وہ آوازیں جو ہیں وہ پاکستان کے حق میں اور مودی کا پیچھا کر رہی ہیں کہ مودی کہاں چھپے ہوئے ہیں, بنکر میں ہیں, باہر آئیں. بہت عمدہ. اور جو صاحب فہم و فراست ہے ہندوستان میں, اور وہ یقینی طور پہ یہ آوازیں بلند کریں. اور اگر آپ گزشتہ 48 گھنٹوں کے ٹویٹس ہندوستان سے دیکھیں تو ان تمام ناقدین کے ٹویٹس میں کلیئرلی یہ لکھا گیا ہے کہ مودی جی آپ کی خارجہ پالیسی ناکام. لیکن اسپیسیفکلی میں آؤں گا خطے کی طرف. خطے میں ایک تو آپ نے آج عرض صبح دیکھا کہ کس طرح ایرانی عوام والہانہ طور پہ پاکستانی پرچم تھامے ہوئے, یہ پاکستان کا اثر ہے, یہ پاکستان کے ساتھ ان کی محبت ہے. اسی طرح اس سے قبل آپ نے دیکھا کہ آذربائیجان اور نگورنو کاراباخ کا جو تنازع تھا اس کو حل کرنے میں پاکستان نے سفارتی کوششیں کی. تو علاقائی سطح پہ اب چاہے علاقائی سطح پہ ہمارے ویسٹ ایشیا میں موسٹلی مسلم ممالک ہیں, سینٹرل ایشیا, ویسٹ ایشیا تمام مسلم ممالک ہیں, اور سعودی عرب پاکستان کے دفاعی معاہدے کے بعد یہ سہ فریقی معاہدے کے اوپر بات چیت مکمل ہو چکی تھی, ترکیہ, سعودیہ اور پاکستان. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ علاقائی سطح کے اوپر اب تمام ممالک پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ابھی کا تنازع جو اس وقت ایران میں امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ جنگ ہے, یا خدا نخواستہ مستقبل میں کسی قسم کا کوئی تنازع کھڑا ہوتا ہے تو تمام علاقائی ممالک پاکستان کی طرف دیکھیں گے. یعنی پاکستان ایک میجر سٹیک ہولڈر کے طور پر بالکل. ابھرا ہے. آپ نے فرانس کے صدر کی بات کی کہ فرانس کے صدر نے وزیر اعظم پاکستان سے رابطہ کیا. آپ گزشتہ 72 گھنٹے میں دیکھیے, جب سے یہ چیز سامنے آئی ہے 48 گھنٹے سے دنیا کے ہر ملک کے رہنما نے وزیر اعظم پاکستان کو گریٹنگز دی ہیں. دنیا بھر کی وزارتیں جو خارجہ ہیں ان کے سٹیٹمنٹس آئیں تو عالمی سطح پہ بھی علاقائی سطح پہ بھی پاکستان کا تاثر ایک مثبت, ایک پرامن, ایک امن کو پروموٹ کرنے والی سٹیٹ کے طور پہ ابھرا ہے. اور جو ہمارے دشمن تھے, جو ہمارے مخالفین تھے, ان کا بیانیہ برے طریقے سے ناکام ہوا. بالکل آپ نے بڑا ایک اہم کہ جو دشمن کا بیانیہ تھا وہ زمیں بوس ہو گیا ہے. میں جے آر بلوچ صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا. سر, ڈپلومیٹک لینگویج میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے, آپ اس کی بہترین وضاحت بھی کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسپائلر. یعنی اسرائیل اس وقت لبنان پر جو ہے وہ حملے کر رہا ہے, جس پہ ایک شدید کسی قسم کا غم و غصہ پایا جا رہا ہے, پورے مڈل ایسٹ میں بھی پایا جا رہا ہے اور بالخصوص جو امہ ہے اس کے اندر بھی. اور دوسری جانب آپ کو یاد ہوگا جب وزیر اعظم کی ٹویٹ گردش کر رہی تھی جس کو عالمی پذیرائی حاصل ہو رہی تھی, اس وقت ٹاپ ٹرینڈ چل رہا تھا, لیکن اس وقت بھی اسرائیل نے ایران کی پیٹرو کیمیکل پلانٹ اور ایلومینیم پلانٹ پر حملے کر رہا تھا. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان کے اس رول کو اور اس اسپائلر کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں سر؟ شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکر خدا وند تعالی کہ اس نے پاکستان قوم کے لیے, پاکستان کے لیڈرشپ, پولیٹیکل, ملٹری
بیوروکریٹک جو ہمارا پورا سیٹ اپ ہے، منسٹری آف فارن افیئرس، ہمارے ایمبیسڈرس، اور سب سے اہم ہماری جو عوام ہے، جو ایک منٹ بھی ہم نہیں، آپ اور ہم جس میں لگے ہوئے تھے، میڈیا بھی ساتھ ساتھ، کہ ایک لحاظ سے ہمارے دل دھڑکتے تھے ان لوگوں کے لیے، ایرانی بھائیوں بہنوں کے لیے بالکل جن کے ایران میں جو تھے، جن کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کے حملے جاری تھے، اور ان بھائیوں بہنوں کے لیے لبنان میں جن پہ اس وقت بھی اسرائیل کے حملے شامل ہیں۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر تاریخ کا کب کو رقم جب کیا جاتا ہے تو یہ آج کا جو امن کا سفر جو پاکستان نے پوری دنیا کو جو دروازہ کھولا ہے، وہ ایک سنہرا باب ہوگا ہماری انٹرنیشنل ریلیشنز میں اور ہماری ڈپلومیٹک کاوشوں اور کامیابیوں میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فقط ایک کسی کی پرسنل وہ نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، یہ پاکستان قوم سے زیادہ مسلم امہ کی ہے۔ بالکل یہ دشمن تھا، وہ تو بڑی جنگ لڑ رہا تھا، وہ اپنی تاریخی ہیپوتھیٹیکل لڑ رہا تھا کہ اب تو اینٹی کرائسٹ آنے والا ہے، اسلام کو آخری ہم شکست دینے والے ہیں۔ اینڈ انفارچونیٹلی وہ ہم نے ٹویٹ بھی دیکھے جس میں سویلائزیشن کو ختم کرنے کی بالکل دھمکی تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہاں پہ سویلائزیشن کو تباہ کرنے کی بات ہو رہی تھی، یہاں پاکستان کے دو پوری قوم اور ان کی لیڈرشپ، اور میں اس میں کہنے میں کوئی عار نہیں محسوس کرتا کہ ہمارے کمان جو فیلڈ مارشل صاحب، پرائم منسٹر اور پوری لیڈرشپ ان منسٹری آف فارن افیئرز پر امید تھے، دنیا کو بتا رہے تھے کہ نہیں، وی آر دا سیویئرز آف civilization۔ اچھا سر، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جی آر صاحب، ہماری ملٹری ڈپلومیسی کے بارے میں سر تھوڑا سا بیان کیجئے گا، جہاں ہماری میں ضرور کروں گا، لیکن میری تھوڑی اس رفتار کو اس لیے جانی دیجئے کہ something which is very important for audience to understand۔ تو یہ ایک سیولائزیشنل آپ نے فرض ادا کیا ہے، یہ آپ نے ایک ہیومنیٹیرین فرض ادا کیا ہے، اس سے زیادہ آپ نے ایک مذہبی فرض ادا کیا ہے۔ قرآن میں بھی ہے کہ اگر دو لوگوں میں جنگ فساد ہو جائے آپ امن کیجئے۔ تو آج اسلام آباد جو ہے وہ دنیا کا عالمی امن اور سلامتی کا دروازہ بن گیا ہے، داخل ہو جائیے۔ اور میں تو عرض یہ کروں گا کہ پاکستان اگر میری بات سن رہے ہیں تو اس وقت ہی ایئرپورٹ پہ اسلام آباد کے یہ لکھ دینا چاہیے، اسلام آباد دی ڈور ٹو دا گلوبل پیس اینڈ سیکورٹی، اور اردو میں بھی لکھنا چاہیے کہ پاکستان اسلام آباد باب امن و سلامتی آف the گلوب، یا عالمی امن کا دروازہ۔ واقعی ہم کا دروازہ۔ جی آر بلوچ صاحب، کمال جو ہے آپ نے جو ہے ہمیں، ہمارے لیے تو گفتگو کو جو ہے آگے مزید بڑھانے کے لیے تو آپ نے ہمیں ایک سبجیکٹ، لیکن میں چاہوں گا کہ وہ ذرا ملٹری ڈپلومیسی جو ہے اس پہ تھوڑا سا روشنی۔ اب اس پہ آتا ہوں۔ دیکھیے اس کامیابی میں کیا کیا کنجیاں تھی، بہت there were different keys، اور میں چونکہ رہا ہوں منسٹری آف فارن افیئرز میں، it is very difficult۔ ڈپلومیسی ویسے ہی جو ہے ریکنسیلیشن کی مشکل ہے، اور آپ نے چیلنج لیا جبکہ ہائٹ پہ تھی جنگ، ایسی جنگ جو کہ ایک گلوبل جنگ کے دھانے پہ کھڑی داخل ہو چکی تھی۔ ایکچولی میں تو یہ کہتا ہوں داخل ہو چکی تھی کہ اس کے اثرات پوری دنیا میں پہنچ چکے تھے، لوگ بے روزگار ہو گئے تھے، آئل نہیں ہے، سپلائی چین ختم ہو چکی تھی۔ تو اس ہیٹ آف دا وار میں از امپاسبل، آلموسٹ امپاسبل، دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتا۔ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، جتنا بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جنگ ہو رہی ہو، اس میں ایک تیسری جو پرخلوص ایک سائیڈ ہے، وہ کہتی ہے میں تم میں صلاح کراؤں گا۔ تو پاکستان نے اس میں لیکن سب سے بڑی کنجی ہماری ملٹری ڈپلومیسی ہے، جو سالہ سال سے کانٹیکٹ میں بھی رہتی ہے، جو دنیا کے کیپٹل بڑے ہیں، اور اس وقت جو خاص طور پہ ہمارے فیلڈ مارشل قاسم منیر صاحب تھے، ان کی ذاتی کاوشوں میں شامل ہے کہ انہوں نے ایسا سب سے جو پاورفل کیپٹل ہے، جو ڈیسائسو بھی ہے، جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں، چاہے ان سے ہم اختلاف کریں ان کے کچھ فیصلوں سے، لیکن آخر کار انہی سے بات ہوئی، اور انہی کی بات پہ ایران کے اندر بھی اور اسی طرح سے جو ہے وہ واشنگٹن میں بھی۔ تو وہ بڑا ڈیسائسو میں سمجھتا ہوں کہ کردار ہے ہماری ملٹری ڈپلومیسی کا، اس کو میں سم اپ
اس الفاظ میں کروں گا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر گل عائشہ بھٹی، جس طرح ہمارے جے آر بلوچ صاحب نے ڈور ٹو دا گلوبل پیس اینڈ سیکیورٹی کا کہا کہ اس کو اسلام آباد ایئرپورٹ کو منسوب کیا جائے، اس 2 لائنوں پہ مشتمل جو ہے یہ، تو ڈیفینیٹلی یہ بڑا ایک اچھا انہوں نے ایک سجیشن بھی دی ہے اور اس کے جو ہے وہ آثار بھی نظر آ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اوورآل اگر ہم دیکھیں پوری دنیا میں کئی تنازعات جنہوں نے جنم لیا، ان تنازعات کا خاتمہ بھی ہوا، لیکن یہ بتائیے گا کہ جنگی کیفیت، جنگی صورتحال میں آپ کے پاس سفارتی ہے، سیاسی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا تصویراتی، یہ تینوں پہلوؤں کو لے کر اور پھر اس خطرناک پہلو کو لے کر جنگ رکوانا اور اس میں مؤثر سفارتکاری کرنا کتنا مشکل تھا، اور یہ پاکستان کیسے کر گیا؟ پاکستان سب سے پہلے تو میں جو ابھی بات ہوئی کہ پاکستان جو ہے نا وہ کس طرح سے پیس میکر بن کے جو ابھرا ہے اور جس طرح امن کا پیغام لے کر آیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ایک اور ڈاکٹر سجاد جو ہمیں بات انڈرسٹینڈ کرنی وہ یہ کہ جو کریڈیبلٹی پاکستان کے پاس آئی ہے نا کہ ایران کو بھی منوا لیا جائے اور یو ایس کو بھی منوایا جائے، یہ کریڈیبلٹی ہم نے لاسٹ ایئر اچیو کر لی تھی آپریشن بیان مرسوز کے سکسیس پہ، کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا دنیا کو یہ نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ پاکستان ملیٹریلی کتنا اسٹرانگ ہے. اور وہ جو کریڈیبل جو پاکستان کی اپروچ سامنے آئی تھی، اس کے بعد یہ پورا سفر جو ہم نے سال کا طے کیا، اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں اچیو کی اور اس میں پھر ہم نے ڈپلومیٹک کریڈیبلٹی بھی اچیو کی. یعنی یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ تھا اور پھر ہم اس پوزیشن پہ پہنچ گئے کہ ہم بات کریں گے تو پھر سپر پاورز ہماری بات سنیں گے بھی اور وہ ہمیں کریڈیبل پیس پرووائڈر بھی سمجھیں گے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بہت عرصہ پہلے یعنی ایک ڈیکیڈ ہم نے دیکھا اسپیشلی کہ انڈیا کو کس طرح سے اس ریجن میں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کہا جاتا رہا اور بہت سارے امریکن آسپیکٹ سے بھی کہا جاتا رہا. امریکہ بھی سمجھتا تھا کہ شاید انڈیا ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے، لیکن اس وقت پاکستان اس ریجن ہی نہیں بلکہ اس دنیا کا نیٹ پیس پرووائڈر ہے. تو یہ ایک ایسی یہ اتنا اسٹرانگ پاکستان نے جو اچیو کیا نا، یہ ایک پورے سال کی محنت ہے جو ہمارے اس پوزیشن پہ ہم پہنچے ہیں. اور اس میں پھر اگین ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو ڈپلومیٹک جو ایفرٹس کی ہیں اس ایفرٹس میں اٹ واز فرام دا ڈے ون، یعنی جیسے ہی یہ جنگ سٹارٹ ہوئی 40 دن پہلے تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان میں ڈپلومیٹیکلی جو ہے وہ ہمارے جو پی ایم ہیں، پھر اس کے بعد جتنا بھی ہماری پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ انہوں نے کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیے ایران سے، سعودیہ سے، پھر ہمارے جو یہ کوارڈائلیٹرل جو میٹنگ ہوئی یہاں پہ جو ایجپٹ آیا، ٹرکی آیا اور کس طرح سے ہماری ڈسکشن سے نہیں، پھر یورپ والی سائڈ پہ بھی ہم ڈسکشن میں انوالو رہے، پھر امریکہ کو کس طرح سے ہم نے راضی کیا. اور امریکہ کی ایک ذرا ایک ٹیکنیکلٹی دیکھیں اس یہاں پہ کہ امریکہ اس وقت از اسٹینڈنگ الون، یعنی وہ نیٹو جس پہ وہ ریلائی کرتا ہے. اور آپ دیکھیں شروع میں جب جنگیں چل رہی تھی تو بار بار ٹرمپ ہے ان کی ٹویٹ میں ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ نیٹو سے کہتے تھے کہ تمہیں میری ہیلپ کرنی چاہیے، آؤ آ کر اسٹریٹ آف ہارموز کھلوائیں. کبھی وہ جہاز مانگ رہے ہیں، کبھی وہ ملٹری سپورٹ مانگ رہے ہیں، وہ بھی نہیں ملی کیونکہ سب کو یہ پتا تھا کہ یہ جنگ ہے، یہ بہت خطرناک ہے اور اس جنگ میں صرف فائدہ ایک فریق کا ہوتا ہے، دیٹ از اسرائیل. اور امریکہ کو تو ہمیشہ سے یہ اسرائیل اپنے ساتھ لگا کر آگے اور اپنی وہ ٹیکٹیکل یوز میں اس کو استعمال کرتا ہے ہمیشہ سے. تو وہ ان کو پتا تھا کہ اس کا ایونچولی آ کے فائدہ اس میں کچھ نہیں ہے بلکہ وہی نقصان جو پہلے بھی افغانستان میں بھی اٹھا کر گئے اور اس سے پہلے یہ عراق میں اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مڈل ایسٹ میں جب بھی وار ہوتی رہی تو نیٹو ساتھ ساتھ اس میں مصیبت اٹھاتا رہا. تو وہ بھی سائڈ پر ہو گیا. اب اس سے پھر یہ ہوا کہ امریکہ واز اسٹینڈنگ الون اور ابھی وہ جتنی بھی دھمکیاں وہ دے رہے تھے نا، دیکھیں ایونچولی یہ کہیں پہ گاڈ فاربڈ نیوکلیر اٹیک کر دینا اور وہ پھر اس کے بعد جو وہ اس کا بوشیر نیوکلیر پاور پلانٹ پہ جو اٹیک تھا 10 میٹرز دور بالکل ہوا، جس پہ IAEA نے کہا کہ یہ تو یہاں پہ کبھی بھی کسی طرح کی وہ ہو سکتی ہے، نیوکلیر ریڈیشن ہو سکتی ہے. جی تابکاری کے خطرات تھے. جی تو وہ پھر ایک بڑا تھریٹ تھا، وہ بالکل تھریش ہولڈ سمجھے نا کہ آپ اس پوائنٹ پر آ گئے ہیں کہ اب کچھ بھی پاسبل ہے. اور دیکھیں کہ امریکہ اپنی فیس سیونگ کے لیے یا تو وہ کوئی ایسا وہاں پہ اٹیک کرتا جو کہ ہمیں لگ بھی رہا تھا، اور دیکھیں صرف 90 منٹس کا ڈفرنس تھا کہ اس 90 منٹس میں پھر پاکستان نے اپنی پوری ایفرٹ کی اور پھر امریکہ کو روکا کہ ہم آپ کی یہ ڈیل کرواتے ہیں. بیکاز امریکہ بھی دیکھیں وہ بھی چاہتے ہیں مسٹر ٹرمپ بھی کہ کہیں پہ بیٹھ کر بات کی جائے تاکہ ہماری فیس سیونگ ہو. اور ایران جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ایران جو تینوں لیول آف وار ہے نا، چاہے وہ لیول آف وار اس کا اسٹریٹجک ہے یا اس میں اس کا آپریشنل ہے یا ٹیکٹیکل، مجھے لگتا ہے وہ تینوں میں they have played brilliant. اچھا اس میں ڈاکٹر گل عائشہ میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. آپ نے بڑے اہم نقطہ اٹھایا، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے اور بریک سے قبل IAEA کے حوالے سے ایران نے اپنے شدید جو تحفظات کا اظہار کیا کہ اوورآل جو حکمی تنصیبات پر جو حملہ ہے جس میں تابکاری کے خطرات کا ذکر بھی ہوا تو IAEA کہاں ہے. اور ایران نے اس سے قبل جو ایرانی پارلیمنٹ ہے اس نے یونینیمس ایک فیصلہ کیا تھا کہ
جب تک ہمیں IAEA گارنٹی نہیں دے گا کہ ہمارے نیوکلیر ایسٹس جو ہیں وہ سیکیور ہیں، تب تک ہم اس کے ساتھ آگے نیوکلیر پروگرام نہیں بڑھائیں گے. اس کے باوجود بھی بڑھایا. اب کیا صورتحال ہوگی اوور آل اس اسلام آباد اکارڈ کے بعد، اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ایران کی جانب سے IAEA کے حوالے سے جو خدشات تھے اس کا ذکر جو ہے ڈاکٹر گل عائشہ بھٹی نے بھی کیا، اور میں متین حیدر صاحب آپ سے چاہوں گا کہ ایک تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ IAEA کا ایک کردار ہے ڈیفینیٹلی، اور IAEA پاکستان کے حوالے سے تو اور پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس کو دنیا کا محفوظ ترین نیوکلیر ایسٹ پروگرام قرار دے چکا ہے. لیکن IAEA کی کچھ ذمہ داریاں بھی یہاں پہ بنتی ہیں، کیونکہ ڈو اور ڈائی کی جب سچویشن ہوتی ہے تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا ہوا، ایک اٹیمپٹ ہوئی ہے اس طرح. تو ایک تو اس پہ بھی ذرا تھوڑی سی میں چاہوں گا، اور وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے درمیان ابھی جو ملاقات ہوئی ہے وہ کتنی اہم ہے؟ جی بہت شکریہ. دوسرا نقطہ سب سے پہلے کہ جو فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر صاحب کی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے انتہائی اہم ہے. ایک تو یہ دیکھیے کہ یہ دونوں شخصیات وزیر اعظم شہباز شریف اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر گزشتہ 48 گھنٹے سے مسلسل رابطے میں تھے امریکی حکام کے ساتھ، اور ہماری جو ڈپلومیٹک لیڈرشپ ہے، فارن منسٹر وہ ایرانی فارن منسٹر کے ساتھ رابطے میں. یہ جو ملاقات ہے اس میں اب جو کل کی جو ٹاکس ہونے جا رہی ہیں، کل جو لیڈرز آ رہے ہیں، اس حوالے سے ابھی تک کیا انتظامات کیے گئے ہیں، کیا تیاریاں ہیں، پاکستان کہاں سے کس مشکل صورتحال میں ان ٹاکس کو بچا سکتا ہے. چونکہ پاکستان کی مکمل کوشش ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ یہ ٹاکس جو ہیں کامیاب ہوں. اگر پاکستان میزبانی کر رہا ہے، سٹیکس ہائی ہیں تمام لوگوں کے، تمام فریقین کے، اور وہ آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ سیکیورٹی کا ایلیمنٹ ہے، مکمل یقین دہانی ایرانی وفد کو کرائی گئی ہے کہ ان کے لیے سیکیورٹی مکمل ہوگی. وہی یقین دہانی امریکی نائب صدر JD وینس اور ان کے وفد کے لیے بھی ہے. تو آج کی یہ جو ملاقاتیں انتہائی اہم ہیں، اس میں تمام تر چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں. پاکستان کی جانب سے مذاکراتی ٹیم میں بطور میڈیٹر یعنی ثالثی کے طور پہ جو ٹیم ہے وہ بھی آج فائنل کر لی گئی ہے کہ اس میں کون کون بیٹھے گا. اچھا متین حیدر صاحب، ایک نقطہ میں چاہوں گا اس میں اضافہ کے لیے، کیونکہ ہم دیکھنے والے جو ہیں ان کو ابھی تک بہت ساری ایسی چیزیں جن کا علم نہیں ہے. اس میں کچھ آبزرورز بھی آ رہے ہیں، انٹرنیشنل آبزرورز آ رہے ہیں، میڈیا پرسنز آ رہے ہیں، براڈ کاسٹ جرنلسٹ آ رہے ہیں، ان کی بھی تعداد ایک محتاط اندازے کے مطابق 200 سے کم کچھ بتائی جا رہی ہے. سینکڑوں میں ہے بالکل. اسی طرح 200-250 کے قریب بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے نمائندے. ڈاکٹر صاحب آپ صرف یہ دیکھیے گا کہ جس طرح 9/11 کے بعد جب افغانستان پہ اٹیک ہوا تو اس کے بعد بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں اسلام آباد میں بین الاقوامی میڈیا کی پریزنس تھی. اب اس کے بعد یہ واحد موقع ہے جب پاکستان اتنے بڑے تنازع کے حل کے لیے اپنا ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. جتنے براڈ کاسٹ ہوں گے، CNN ہے، BBC ہے، ان کی تمام لائیو ٹیمز یہاں پہ پہنچ چکی ہیں. جرمنی ہے، فرانس ہے، یورپین میڈیا ہے، آسٹریلین میڈیا ہے، جاپنیز میڈیا، عرب ورلڈ سے ایڈیشنل ٹیمز ٹیلی ویژن کی. تو دنیا بھر کا میڈیا اس کو کور کرے گا. آپ خود یہ دیکھیے کہ آپ کو ایک پائی خرچ کیے بغیر پاکستان کا پازیٹیو امیج عالمی سطح کے اوپر جا رہا ہے. اور اسی لیے متعلقہ حکام نے، وزارت اطلاعات نے تمام حکام کو یہ ہدایت کی ہے کہ جو بین الاقوامی ذرائع ابلاغ ہیں ان کی فیسیلیٹیشن، یعنی انہیں اچھی سہولت، ان کے ساتھ مکمل تعاون کے لیے تمام جو سٹیپس ہیں، تمام اقدامات کیے جائیں. اور نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کو اسپیشل ایکسیس دی جا رہی ہے. ایک بین الاقوامی میڈیا سینٹر بن رہا ہے، اس کے اندر وہ ہوں گے. بڑی تعداد میں تجزیہ کار آ رہے ہیں اور نمائندگان آ رہے ہیں. دوسرا آپ نے بالکل جو آبزرورز کی بات کی، وہ آبزرورز بھی یہاں پہ موجود ہوں گے. وہ دیکھیں گے چونکہ دنیا کے بڑے بڑے بین الاقوامی اداروں نے اس چیز کو رپورٹ کرنا ہے. ایک طرف امریکہ ہے، دوسری طرف ایران ہے، اور ثالث پاکستان ہے. تو پوری دنیا کے میڈیا کی، پوری دنیا کی سفارتکاری کی نظریں اسلام آباد کے اوپر ہیں، اور انٹرنیشنل رپورٹنگ ہوگی. ہر لمحے ہر دنیا کے چینل کے اوپر پاکستان کا نام آئے گا. اور اب ہم سب دعا گو ہیں اس میں کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں انتہائی نازک ہے. اس میں یہ دیکھیے کہ چند گھنٹے رہ چکے تھے. جو جملہ یوز کیا تھا امریکی صدر ٹرمپ نے کہ ایک تہذیب کو مٹانے جا رہا ہوں، اس تہذیب کو چند گھنٹے پہلے بچانے میں
اتنی بڑی ڈیواسٹیشن سے بچانے میں دنیا کا کوئی ملک سامنے نہیں آیا. بالکل صرف پاکستان سامنے آیا. پاکستان کے سپہ سالار سامنے آئے جو وٹکاف کے ساتھ جے ڈی وینس کے ساتھ براہ راست رابطے میں تھے, بالکل جسے کہتے ہیں ایٹ دا برنک آف کولیپس, یعنی بالکل یہ مذاکرات اور یہ تمام تر سفارتکاری اور سب چیز, اور یہ چند گھنٹوں میں چند 5 گھنٹوں میں صرف. جی بالکل, چونکہ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 5 بجے اور امریکی وقت کے مطابق رات 8 بجے ڈیڈ لائن تھی, اس سے 5 گھنٹے پہلے اس کو یقینی. لیکن سجاد بخاری صاحب, ہمیں ایک انتہائی جو جسے کہتے ہیں روگ سٹیٹ اسرائیل, اس کے اوپر نظر رکھنی ہوگی. اس نے اس تمام تر کمٹمنٹ کے باوجود اسرائیل کی طرف سے جو اشارے مل رہے ہیں سیز فائر کے حوالے سے, بالکل, اور بلکہ پریکٹیکلی اس نے لبنان کے اوپر کارروائی کر کے سیز فائر کو ایگزیکٹلی 150 حملے کر کے, اسی تناظر میں ہمارے وزیر اعظم کی لیبنیز لیڈرشپ کے ساتھ, لبنانی صدر کے ساتھ ٹیلی فون کے اوپر بات چیت ہوئی ہے اور پاکستان نے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا. تو اب امریکہ کو پابند کرنا ہوگا جو بھی یہاں پہ. اچھا سر, یہاں پہ ہمیں ایک تعریف بھی یہاں پہ ضرور کرنی ہے ایرانی لیڈرشپ کی, کہ انہوں نے اتنی فراغ دلی کا مظاہرہ کیا ایسے حالات میں, پاکستان کو لبیک کہا ایسے حالات میں کہ جب اسلام آباد ٹاکس میں ایک سپوائلر نے پوری کوشش کی کہ اس کو سبوٹاج کیا جائے, اس پورے مذاکراتی عمل کو جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے, لیکن اس کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا. بالکل, ایران کی لیڈرشپ خراج تحسین کے مستحق ہے. ہمارے وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے جب اپنے ایرانی ہم منصب عباس ارامچی کے ساتھ رابطہ کیا تو انہوں نے فوری طور پہ, پھر آپ نے دیکھا کہ گزشتہ ہفتے میں تیسری چوتھی مرتبہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر جو ہیں ڈاکٹر پزشکیان, ان کے ساتھ مسلسل رابطے کیے. تو ایرانین لیڈرشپ, ان کے چیف مذاکرات کار وزیر خارجہ, ان کے صدر, ان کے اس وقت نیشنل سیکورٹی کے جو نئے سیکرٹری ہیں, ان کی جو ڈپلومیٹک ٹیم ہے, اس نے ہر لمحے پاکستان کے ہر سفارتی پیغام کا مثبت انداز میں جواب دیا. اچھا متین حیدر صاحب, اس کا میں چاہوں گا جی آر بلوچ صاحب, کیونکہ سفارتی اس وقت معاملات چل رہے ہیں, سفارتی دوڑ ہے, تو یہ بتائیے گا, ہم اکثر گلہ بھی کرتے تھے, متعدد بار سالوں سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں لابنگ کرنی چاہیے, پاکستان اپنی سفارتکاری مزید مؤثر کرے, ان وائس کانفرنس بلائے, انٹریکشن ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ. لیکن اس مارکے کے بعد یا اسلام آباد ٹاکس کے بعد ہمارا جو نیریٹو ہے انلیگل آکوپیشنز کے حوالے سے ورلڈ وائڈ جو ہمارا جو ایک نیریٹو ہے, جس میں فلسطین پر جو قابضین ہیں اور جس طرح انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کا ہمارا بیانیہ ہے, ہمارا موقف ہے, یا اوورآل جو ہمارا موقف ہے انلیگل آکوپیشن کے حوالے سے, اس کو کتنا ہم انٹیکٹ رکھ پائیں گے اور اس کی کتنی ریکگنیشن ہمیں جو ہے مزید حاصل ہوگی اور اس کو ایکنالج کیا جائے گا ورلڈ وائڈ؟ شکریہ. دیکھیے, یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے کہ کیا پاکستان اس معرکہ امن, میں اس کو معرکہ امن کہوں گا, معرکہ حق جیتنے کے بعد, اور ابھی معرکہ خوشحالی ہمارے سامنے پڑا ہے, وہ بھی انشاءاللہ اسی معرکہ امن کو جیتنے کے بعد خوشحالی میں بدلے گا انشاءاللہ, خوشحال بننے کا, اس کو میں معرکہ خوشحالی کہتا ہوں. وہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے, ہم کریں گے انشاءاللہ. تو اس میں پاکستان جو basically transform ہوگا as a middle power actor in the world generally and in South West and South Asia in particular. ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان نے جب یہ رول ادا کیا ہے یا کر رہا ہے تو ایک اسٹریٹجک ہسٹوریکل لنکیج پیدا ہو گیا ہے. ہماری جو نارملی ہم نے اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی ایموشنلی ہمیشہ ویسٹ ایشیا کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کیا ہے, لیکن کئی لوگ کہتے تھے ہمیں کہ بھئی آپ تو ساؤتھ ایشیا کا حصہ ہو. لیکن اب ہماری اس اسٹریٹجک اسٹروک سے پتہ لگ گیا کہ نہیں, ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ان 2 امپورٹنٹ خطوں کے درمیان ہے. It means we have strategically linked West Asia with South Asia. کہ کوئی امن کی بات, پیس کی بات اکیلی تنہا آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ پاکستان ایز این امپورٹنٹ ایکٹر ان ساؤتھ ایشیا آلسو لنکس اپ. پھر اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان کا جو لیوریج بڑھ گیا ہے. اب کیسے ہمیں یہ مسائل میں حل میں کرنے میں ملے گا, جو آکوپیشن کی بات ہے, کشمیر کی بات ہے, فلسطین کی بات ہے, کہ جب آپ ایز اے گلوبل ایکٹر ابھرتے ہیں, جب آپ
ورلڈ ایکٹر بنتے ہیں, کریڈیبل بنتے ہیں, آپ کی بات کو سنا جاتا ہے, آپ کی بات میں وزن ہوتا ہے. اور الحمدللہ وہ اب جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. کیا کہتے ہیں, جادو جو سر چڑھ کے بولے. یہ ہندوستان کی صرف بالی ووڈ نہیں ہے, دس از ریئل ہسٹری ان میکنگ ان اسلام آباد, الحمدللہ. اینڈ پاکستان should be proud of it, and that history is history of peace in the Middle East, history of peace in the greater Middle East. اور میں اس لنکیج کو اپنے آرٹیکل میں لکھا بھی ہے کہ اس کو ہم گریٹر مڈل ایسٹ کہہ سکتے ہیں, جس میں لنکیجز میں ایران, پاکستان, JCC, سعودی عرب, ٹرکیے, ایجپٹ, یہ گریٹر مڈل ایسٹ ہے. اور انشاءاللہ اس کا جو شیطان کا جو خواب ہے گریٹر اسرائیل, وہ کہیں بھی نہیں ہوگا. انشاءاللہ ایک گریٹر مڈل ایسٹ ابھرے گا, جہاں فلسطین کی بھی ریاست ہوگی انشاءاللہ, اور مکمل ریاست ہوگی, جہاں لبنان بھی دوبارہ انشاءاللہ آباد ہوگا, جہاں پہ غزہ بھی ہوگا, ویسٹ بینک بھی ہوگا, اور ایران بھی. میں آپ کے ساتھ سر ہم زبان ہوتے ہوئے اور آپ کا ساتھ دیتے ہوئے یہ کہوں گا کہ آمین آمین, اور انشاءاللہ ہوگا. نہ ہی گریٹر اسرائیل کا ناپاک ایجنڈا کامیاب ہوگا, اور نہ ہی ناپاک اکھنڈ بھارت کا منصوبہ کامیاب ہوگا, بلکہ یہاں راج ہوگا امن کا, خوشحالی کا, اور جو جن الفاظ کا آپ نے استعمال کیا. ڈاکٹر گل عائشہ, آگے بڑھاتا ہوں. بین الاقوامی جو اصول ہیں, بین الاقوامی جو قوانین ہیں, مختلف کنونشنز ہیں, ٹریٹیز ہیں, جنگی اصول ہیں, یا اب یہ سمجھیں کہ سفارتکاری کے جو آداب ہیں, پاکستان نے کسی ایک فیکٹر کو بھی نظر انداز نہیں کیا. اتنی سمارٹ موو پاکستان کی, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا, یہ تمام پہلو جن کا میں نے ذکر کیا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے, اور یہ سمارٹ موو تبھی پاسبل ہے جب انٹرنلی نا کوہیژن ہو, جب انٹرنلی سب ایک پیج پر ہوں. یعنی پاکستان کے اندر جی تو وہ سارے انسٹیٹیوشن جب ایک پیج پہ ہیں, ان کی کوارڈینیشن اسٹرانگ ہے, ایک دوسرے کے ساتھ وہ مل کر چل رہے ہیں, تو وہ کوہیژن, وہ کوارڈینیشن پھر آپ کو ان فیصلوں میں, ان کے ڈیسیجنز میں نظر آتی ہے. اور وہ کہیں پہ بھی ہمیں پاکستان کے ان ڈیسیجنز میں ریسنٹلی ایسا لگا نہیں ہے کہ کہیں پہ کوئی ادارہ جو ہے دوسرے سے اس کا مختلف چل رہا ہے, بلکہ وہ کلیش نہیں نظر آیا, اس کو کلیش نظر نہیں آیا. اور وہ اتنا سموتھ چلا نا کہ وہ پھر ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ریاکشن جو ہمیں دوسرے ملکوں سے آیا ہے نا سامنے, جو پازیٹیو, بلکہ جیسے بھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ ایران کا یہ بڑا پن ہے کہ انہوں نے فوراً یس بھی بولا. وہ اس لیے بھی بولا بیکاز انہیں پتا ہے کہ پاکستان از اے کریڈیبل سورس ٹو گیٹ دا پیس. دیکھیں اتنا یہ بہت بڑا تھریٹ تھا کہ سویلائزیشن ہم ختم کر دیں گے, اور وہ چاہے ایران جو ہے وہ اپنی طرف سے اس نے پوری کوشش کی, بلکہ جو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا امریکہ, وہ بھی ایران نے کر کے دکھایا. اس کے باوجود پاکستان ایز اے اسٹرانگ پلیئر, کریڈیبل میڈیٹر جو سامنے آیا ہے, وہ انٹرنل کوہیژن کی وجہ سے سامنے آیا ہے. اور پاکستان نے اپنے ڈپلومیٹک جتنے بھی سورسز ہیں ان کو ہر طرح سے یوٹیلائز کیا ان دا موسٹ افیکٹو وے. اور یہی وہ چیز ہے جس طرح میں بتائی تھی نا کہ وہ ایک پوری ہماری محنت ہے پچھلے 1 سال کی, اور اس کا میرا خیال ہے کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں یہ سارا رسپیکٹ اور آنر. اور یہ ایسے کوئی ہوا میں بات نہیں, اس کے اوپر بہت محنت کی گئی ہے, اور وہ محنت نظر آتی ہے, اور اسی لیے ہم وہ رسپیکٹ بھی ارن کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا, چاہے وہ ہمارے جو مسلم بردر جو ہے وہ تو ہم فون کر کے مبارک دے ہی رہے ہیں, بلکہ آپ دیکھیں کہ ویسٹ میں یورپ سے کس طرح سے اپریسیشن آ رہی ہے, بلکہ وہ یورپ جس نے ہمیشہ ہمارے لیے ویزا پالیسیز مختلف رکھی, ہمیشہ سے انڈیا کو پریفر کیا. اچھا, میں ڈاکٹر گل عائشہ, کیونکہ میں نے اس کو ذرا سم اپ بھی کرنا ہے تو کنکلوڈ کرتے ہیں. متین حیدر صاحب, آپ سے بھی چاہوں گا, وہ جو فیکٹرز میں نے بھی بیان کیے, جس پہ ڈاکٹر گل عائشہ نے بھی بات کی, جہاں پہ وائلیشن ہوئی, ڈپلومیٹک وائلیشن ہوئی, پاکستان نے اس پہ بھی آواز اٹھائی. جہاں پہ جنگی جرائم ہوئے, کوئی بھی ملک تھا, پاکستان نے آواز اٹھائی. مڈل ایسٹ میں کوئی مسئلہ ہوا, پاکستان نے آواز اٹھائی. ایران کی جانب سے کوئی اس طرح کا حملہ ہوا, پاکستان نے آواز. پاکستان نے ایک کریڈیبل ڈپلومیٹک ٹائز, یہ کریڈیبل اسٹیٹ کا اور ایک رسپانسبل اسٹیٹ کا مظاہرہ کیا, رول ادا کیا. ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب, یہ جو آپ نے اتنے سارے تمام معاملات کا ذکر کیا, دیکھیے افغانستان نے بلا اشتعال پاکستان کے اوپر حملہ کیا, تو پاکستان نے ٹاکس یعنی سفارتکاری اور مذاکرات کا ایک آپشن دیا. بالکل آپ نے یہ صحیح کہا. اس سے قبل مشرق وسطیٰ میں جہاں جہاں تنازعات رہے, چاہے وہ یمن کا تنازع ہو, چاہے وہ سوڈان کا ہو, چاہے وہ لیبیا کا ہو, پاکستان کی آواز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں, ان تمام مسلم ممالک کے اندر جو شورشیں, جو تنازعات ہیں, ان کے حل کے لیے ہمیشہ اٹھتی رہی. تو یہ آپ نے بالکل صحیح الفاظ کہ پاکستان ایک قابل اعتماد, ایک متحرک سفارتی ریاست, ایک سفارتی ملک کے طور پہ اس کی جو ڈپلومیٹک کوششیں, کاوشیں
ان کو بین الاقوامی یہ ان مذاکرات کا انعقاد پاکستان کی جو بیسٹ ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں، پاکستان کی جو سفارتکاری ہے، اچھا مجھے متین صاحب اجازت دیجیے گا، اس کی یہ ریکگنیشن میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ ہم جب کامیابیوں کی بات کریں تو پھر تھوڑی پیرلل ہو جائیں تو اور بھی اچھا ہے. تو اس کا پیرلل یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو تنازعات ہے اس کے حل کے لیے چین نے آگے قدم بڑھاتے ہوئے مذاکرات میں اورمچی ٹاکس کی بات ہو رہی ہے، اور وہ کامیاب ہوئی. اور بتائیے سر ذرا یہ اس پر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے، یہ کتنی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ اس کشیدگی کو کم کروانے کے حوالے سے مذاکرات میں جس طرح چین کا رول ہے، اور پھر افغانستان کو لے کر پاکستان کا ون لائنر اور بڑا بولڈ موقف ہے کہ افغانستان کی سوائل جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. دہشت گردی کے طور پہ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے. یہ بہت اہم ہے کہ اورمچی میں چین نے پاکستان اور افغانستان کو مدعو کیا، اور کم و بیش 3 روز تک یہ اورمچی میں یہ بات چیت چلتی رہی، اور چین کا کردار اس میں انتہائی اہم ہے. چین نے جب پاکستان سے کہا، دیکھیے اس سے قبل مشرق وسطیٰ کے اوپر 31 مارچ کو ہمارے وزیر خارجہ وہاں جاتے ہیں، چین کے وزیر خارجہ سے ملتے ہیں، 5 نکاتی فارمولہ طے پاتا ہے. وہی 5 نکاتی فارمولہ کل پرسوں اور ترسوں کی ٹاکس میں میز کے اوپر ہوگا. تو چین پاکستان کا 5 نکاتی فارمولہ چاہے مشرق وسطیٰ کے اوپر، جس میں ہمارے وزیر خارجہ نے اور چینی وزیر خارجہ نے بیٹھ کر اس پہ کافی کام کیا، اور یہ ہمارے وزیر خارجہ نے 5 پوائنٹس لکھے ہوئے اپنی پاکٹ میں رکھے ہوئے تھے جمعے کے، انہوں نے ہم اینکر پرسنز کو دکھائے تھے کہ یہ چین پاکستان کے متفق 5 نکات ہیں. ان کو دنیا نے مانا ہے. اب افغانستان کے اوپر افغانستان کی جو قابل کی لیڈرشپ ہے اسے ان مذاکرات کو، اس پاکستان کے سنجیدہ جو جسچر ہے اسے مخلصانہ طور پہ لینا ہوگا. اچھا یہ میں چاہوں گا جے آر بلوچ صاحب، پاکستان کی جہاں ہم بے پناہ کامیابیوں کی بات کرتے ہیں، اتنے محاذ پاکستان کے لیے کھلے ہوئے، ایسٹرن بارڈر کا ایک ٹینشن، ویسٹرن بارڈر کا دوسرا مسئلہ آپ کے سامنے، پھر یہ سفارتکاری اور اتنی کمپلیکیشنز، اور پھر اس دوران اورمچی میں ٹاکس بھی چل رہی ہیں، یعنی پیرلل پیس ٹاکس چل رہی ہیں دونوں جانب سے. پاکستان کی اس مدبرانہ جو فیصلے ہیں پاکستان کی جانب سے کیا ہے، جو فراخ دلی ہے، جو خندہ پیشانی کے ساتھ پاکستان ان تمام مسائل کا حل تلاش کر رہا ہے. آپ نے تو ایسے ورڈز کا استعمال کیا ہے، اس پر بھی سر ہو جائے پھر ایک آدھ پیراگراف. دیکھیے آپ نے میرا لگتا ہے کہ آن لائن بھی دماغ پڑھ لیا جو کچھ میں سوچ رہا تھا. سوچ میں یہ رہا تھا کہ پاکستان کا یہ نہیں، اللہ کی مہربانی، ہم اپنے لیے کچھ نہیں کہتے، کہ آپ کے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے بالکل، لیکن آپ نے اپنے گھر کو محفوظ رکھا ہوا ہے الحمدللہ. جہاں سے آگ آ بھی رہی تھی تو اس کے اوپر ہم نے مؤثر کارروائی کی جو افغانستان سے آ رہی تھی، اور ہم نے ڈپلومیٹکلی اور معرکہ حق میں 2025 میں ایسٹرن سائٹ پہ کی. تو پاکستان کا یہ سب سے بڑا کمال ہے جو کہ دنیا مانتی ہے کہ ان دس اوشن آف انسٹیبلٹی پاکستان از دی اونلی فیکٹر آف اسٹیبلٹی. جہاں پہ افغانستان، ہندوستان، ایران، اب مجھے بتائیے کہ ان حالات میں پاکستان کا اس طرح اسٹیبل رہنا نمبر 1، اور پھر بہت مشکل کریڈیبل ایکٹر ہونا کسی اور ملک کے لیے. میں چاہتا ہوں ڈاکٹر گل عائشہ انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے آپ اسے کنکلوڈ کریں. یعنی میں تو کہتے کہتے تھک جاؤں گا، پاکستان نے اتنے محاذ پر پیرلل، کنسسٹنٹلی، فریکوینٹلی، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام فیکٹرز جو ہے ان کو سامنے رکھ کے یہ کام کیا. میں تو کہتا ہوں کہ اس پہ یقین ہی نہیں آ رہا. بالکل ایسے ہی ڈاکٹر صاحب، بلکہ میں کہتی ہوں کہ نظر نہ لگے جس تیزی سے اور جس طرح ہم پازیٹیو طریقے سے اس سب معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے بارڈر کا کوئی بھی ایشو، دیکھیں تینوں بارڈرز ہمارے سینسٹیو ہوئے ہیں. اور لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ڈاکٹر صاحب مینشن کرنی ضروری ہے، وہ یہ کہ چائنا کا کریکٹر جو کردار رہا ہے نا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا، چاہے وہ ایران کا مسئلہ ہے چاہے وہ افغانستان کا مسئلہ ہے، تو چائنا نے بھی اپنی دوستی نبھائی ہے اس صورت میں کہ پاکستان کے ساتھ وہ چاہے وہ 5 پوائنٹس ہم بات کریں افغانستان ایران کی، یا ابھی ہم جو یہ افغانستان سے جو ٹاک ہوئی ہیں اور جس کو چائنا پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ سکسیسفل رہیں، تو میرا خیال ہے کہ دوستی جو نا ان کی یہ اور مستحکم ہو، اور اللہ پاک جو ہے نا وہ ہمیں بری نظر سے بچائے. ڈاکٹر گل عائشہ آمین آمین، پاکستان کو اللہ پاک نظر بد سے بچائے. ان الفاظ کے ساتھ جس پہ جے آر بلوچ صاحب انتہائی خوبصورت جملوں کا استعمال کرتے ہوئے کہ پاکستان ناٹ ایئرپورٹ، پاکستان ڈور ٹو دا گلوبل پیس سیکیورٹی، یہ ہے آج کی کلوزنگ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.